سعادت مند ہیں وہ لوگ جو اس ماہ نور میں، ماہ سیام میں اپنے رب کے حضور نیازمندیوں اور عجز و انکساری کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ شیطان باندھ دیا جاتا ہے، روزے، صلاۃ التراویح اور دیگر امور صالحہ سے نفس کی کمر توڑنے کا سامان بھی کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جن لوگوں کو یہ سعادت مندی نصیب فرمائی کہ وہ اپنی صبحوں کو اور اپنی شاموں کو قرآن کے نور سے روشن رکھتے ہیں اور سارا دن اس تصور میں ڈوبے رہتے ہیں کہ ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، نظر کی، خیال کی، فکر کی پاکیزگی کا سامان کرتے ہیں، زبان کو جنبش دینے سے قبل سوچتے ہیں کہ کوئی ایسا جملہ نہ نکلنے پائے جو ہمارے روزے کے نور کو بجھا دے، وہ لوگ یقیناً خوش نصیب ہیں۔ اور جو لوگ آنے والے ساون رت کے اس موسم میں بھی اپنے من کی پاکیزگی کا سامان نہیں کرتے اور عام ایام کی طرح ان دنوں کو بھی گزار دیتے ہیں، وہ بد نصیب طبقہ ہے۔ اگر وہ روزہ رکھتا بھی ہے تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو جھوٹ اور جھوٹے کام نہیں چھوڑتا اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ یہ تقوی کا موسم بہار ہے اور اس میں ہم نے اپنے من کی اصلاح کے لیے کوشاں ہو جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل حال ہو جاتی ہے اور نفس سے لڑنا آسان ہو جاتا ہے۔ دو دشمن تھے، ایک دشمن باندھ دیا گیا۔ اذا جاء رمضان سلسلۃ الشیاطین، فرمایا گیا کہ جب ماہ سیام آتا ہے تو شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ مسجدوں کے دروازوں کا کھل جانا اور لوگوں کی رغبت اللہ کے گھر کی طرف، تلاوت کلام مجید کی طرف، ذکر فکر کی طرف، نمازوں کی طرف دل کا کھچاؤ، صلاۃ التراویح میں حاضری، یہ اس ماہ نور کے فیضان ہے۔ سحری کا مزہ الگ ہے، افطاری کا لطف اور ہی نرالا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا للصائم فرحتان، فرحت عند فطرہ و فرحت عند لقاء ربہ۔ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی اس وقت اسے نصیب ہوتی ہے جب وہ روزہ کھولتا ہے، اس کا ایک ایک انگ اور ایک ایک جزو بدن اور اس کی ایک ایک رگ زبان حال سے اللہ کا شکر ادا کر رہی ہوتی۔ جب سوکھی رگوں کو ٹھنڈا پانی سیراب کرتا ہے تو بندہ زبان سے نہ بھی بولے تو اس کا دل دھڑک کے کہہ رہا ہوتا ہے رب تیرا شکر کہ تو نے یہ نعمتیں ارزانی کی ہیں۔ تو ایک تو اس وقت فرحت نصیب ہوتی ہے جس سے بدن بھی تر و تازہ ہوتا ہے اور روح بھی تسکین پاتی ہے۔ مالک تیرا شکر کہ اتنا لمبا دن میں نے بھوک اور پیاس سے کاٹ لیا اور میں نے تیرے حکم کی نافرمانی بھی نہیں کی۔ تو ایک سرشاری کی کیفیت اس وقت ہوتی ہے جب بندہ روزہ کھولتا ہے، اور دوسری کیفیت بندہ مومن کو اس وقت نصیب ہوتی ہے وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، جب اس روزے کے صلے میں کل قیامت کے دن اللہ اپنے رخ قدرت سے نقاب الٹ دے گا اور روزہ دار کو اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ تو یہ دوسری خوشی روزہ دار کو اس وقت نصیب ہوگی، اور وہ اتنی بڑی خوشی ہے کہ ساری زندگی بھر کی خوشیاں اس خوشی کے ایک لمحے پہ قربان کی جا سکے۔ اس دنیا پہ سب سے بڑی دولت جو ہمیں عطا کی گئی ہے وہ دولت ایمان ہے، اور قیامت کے دن سب سے بڑی دولت جو بندہ مومن کو دی جائے گی وہ دیدار الہی ہے، اور روزے کا صلہ اللہ کا دیدار ہے۔ اسی لیے فرمایا الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود بنوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا دیدار روزے کا صلہ ہے، سارے دن کا فاقہ کاٹنے سے، دکھ سہنے سے، سارے دن کی تکلیف برداشت کرنے سے جو نتیجہ نصیب ہوتا ہے وہ بہت خوبصورت ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ یہ ماہ نور، بالخصوص اس کا یہ دوسرا عشرہ جس کی آج پہلی صبح ہے، اور اس صبح کے دامن میں ہم بیٹھ کر کے دین کی باتیں سننے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، ہمارے لیے، ہماری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کے لیے جو آج تشریف لائی ہیں، سب کے لیے باعث یمن و برکت بنا دے اور ہمارے من اجلے کر دے اور باطن ستھرے فرما دے۔ آج کی اس نشست کا عنوان زندگی آمد برائے بندگی، زندگی کی مقصدیت کو بیان کرنا ہے۔ ہم اس دنیا پر کیوں بھیجے گئے ہیں، ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے۔ کارخانہ قدرت میں کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ جو بے مقصد پیدا کی گئی ہو، اس کی تخلیق کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے، اور جب تک وہ چیز اس مقصد کی تکمیل کرتی رہتی ہے تو اسے عزت دی جاتی ہے۔ جب مقصد پورا کرنا چھوڑ دے تو اسے کوئی عزت اور کوئی تکریم نہیں دی جاتی۔ یہ مائک ہی ہے، اس کا مقصد ایمپلیفائر تک آواز پہنچانا ہے، اور اس کے ذریعے سے یہ آواز
آگے آپ تک پہنچ رہی ہے، لیکن اگر یہ کسی فنی خرابی کی وجہ سے اپنے مقصد تخلیق کو چھوڑ دے اور یہ ایمپلیفائر تک آواز نہ پہنچائے تو پھر اس خوبصورت جگہ پر اس کو سجایا نہیں جائے گا، اس کو یہاں سے اتار کر کے کباڑ خانے میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ اب بہت قیمتی ہے اور بہت اچھی جگہ پہ اس کو مرتبہ دیا گیا ہے، لیکن پھر اس کی کوئی توقیر نہیں ہوگی۔ اسی طرح کائنات کی ہر شے اور ہر چیز اپنے مقصد کی جب تک تکمیل کرتی رہتی ہے تو عزتوں کی مسند پہ اسے بٹھایا جاتا ہے، اور جب مقصد پر عمل کرنا چھوڑ دے اور مقصدیت سے عاری ہو جائے تو پھر اس کی کوئی توقیر اور کوئی عزت نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حضرت انسان کو بھی کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، بے مقصد اس کو پیدا نہیں کیا گیا ہے۔ اس کائنات کے اندر چھوٹے چھوٹے جانور بھی بے مقصد پیدا نہیں کیے گئے، انسان تو مقصود ہے کائنات کا، اور جس کے لیے پوری کائنات کو تخلیق کیا گیا ہے وہ انسان کیا بے مقصد پیدا کر دیا گیا ہے؟ اس کی تخلیق کا کوئی مقصد نہیں ہے؟ یقیناً اس کی تخلیق کا کوئی مقصد ضرور ہے، اس کی تخلیق کا کوئی مدعا ضرور ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس مقصد کو، اس مدعا کو قرآن مجید میں بیان فرمایا، ارشاد کیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن و انس کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ انسان کی تخلیق کا مقصد اور مدعا اللہ تعالیٰ جل شانہ کی عبادت کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی عبادت اس لیے نہیں کہ اس کو بندوں کی عبادت کی ضرورت ہے، اسے کوئی غرض ہے، بندوں کو تخلیق اس نے اس لیے کیا ہے کہ وہ مجھے پوجیں گے اور میری عبادت کریں گے تو کوئی مجھے فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ایسی کسی غرض سے پاک ہے۔ خود ارشاد فرمایا ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، نہ تو میں اس سے کوئی رزق چاہتا ہوں اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں، کیونکہ وہ کھانے سے بھی پاک ہے اور اسے رزق کی بھی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اس کی شان یہ ہے کہ وہ خود رزاق، وہ پوری دنیا کو دینے والا ہے اور وہ قوتوں کا مالک، وہ رب جو خود قوتوں کا مالک ہے، جو متین ہے، ذو قوہ ہے اور رزاق ہے، اس کو غرض کوئی نہیں ہے، تو پھر بندوں کو حکم کیوں دیا گیا کہ وہ اس کی عبادت کرے؟ اصل بندے کے لیے کمال یہ ہے کہ وہ بندگی میں رہے اور اس سے اس کے اخلاق رذیلہ ختم ہوں گے اور اس میں اخلاق حسنہ پیدا ہوں گے، اس لیے اس کو عبادت کا حکم دیا گیا تاکہ وہ اپنی زندگی کا جمال پا سکے۔ اگر وہ پوجا نہیں کرے گا، اللہ کی پرستش نہیں کرے گا، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کائنات کی کوئی چیز نہیں ہے جو طوعاً اور کرہن اس کے حضور سجدہ ریز نہیں ہے، اس کی تسبیح نہیں بولتی۔ علماء نے لکھا کہ تمام درخت جو تم دیکھ رہے ہو یہ حالت قیام میں اور اللہ کی تسبیح بول رہے ہیں، اور درخت جب تک تسبیح بولتا رہتا ہے اپنے تنے پہ کھڑا رہتا ہے، اور جب تسبیح بولنا چھوڑ دیتا ہے تو کاٹ دیا جاتا ہے۔ جو درخت کاٹ دیا جائے سمجھ لو کہ اب تسبیح کا عمل اس سے موقوف ہو گیا تھا، اب اس کو کاٹ دیا گیا۔ تو سارے درخت حالت قیام میں، چوپائے حالت رکوع میں ہیں، مینڈک حالت تشہد میں ہیں، اور حشرات الارض کیڑے مکوڑے یہ حالت سجدہ میں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو عبادت دی نماز کی صورت میں، وہ ان تمام صورتوں کی جامع ہے، ان تمام عبادات کی جامع۔ درختوں کا قیام بھی ہے، چوپایوں کی طرح رکوع بھی ہے، مینڈک کی طرح تشہد اور قعدہ بھی ہے، اور حشرات الارض کی طرح سجدہ بھی ہے، اس لیے کہ یہ انسان خلاصہ کائنات ہے اور تمام مخلوقات کا مقصود ہے، اور پوری کائنات کا چرخ اس کے گرد گھومتا ہے، اس لیے اس کی عبادت بھی تمام مخلوقات کی عبادات کے جامع ہونی چاہیے، اس لیے اس کو نماز کا حکم دیا گیا، اور یہ حکم ایک بار نہیں دیا، قرآن مجید کے اندر متعدد مرتبہ اسے نماز کا حکم نامہ دیا گیا۔ اس شخص سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں جو اللہ کی حضور جھکنا نہیں جانتا۔ صبح سے لے کر شام تک کس کس کو سلوٹ کرتے ہیں، روٹی کے چند ٹکڑے اور نوالے کمانے کے لیے کس کس سے ہنس ہنس کے بولنا پڑتا ہے، اور کس کس کے سامنے جو ہے وہ حاضر ہونا پڑتا ہے۔ ایک اللہ کے حضور نہیں جھکا جاتا جو کہ رازق ہے اور حقیقی مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن مجید میں ایک مقام پہ ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اللہ کی عبادت کرو۔ کیوں؟ ربکم، وہ تمہارا رب ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، تمہاری تربیت کرنے والا ہے، تمہیں درجہ کمال تک پہنچانے والا ہے۔ یہاں صرف اہل ایمان کو حکم نہیں دیا گیا، یہاں پوری انسانیت کو اللہ کے حضور حاضر ہونے کا کہا گیا ہے، چونکہ وہ صرف اہل ایمان کا رب ہی نہیں ہے
بلکہ وہ تمام کائنات کا رب ہے۔ سورۃ الفاتحہ اٹھائیں تو وہاں ارشاد ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام خوبیاں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ وہاں رب المسلمین نہیں کہا کہ صرف وہ اہل اسلام کا رب ہے، وہ تمام جہانوں کا رب ہے، پوری کائنات کا رب ہے، ہر شخص کو اس کی ضرورت کے مطابق بہم پہنچا رہا ہے، جو اسے مانتا اسے بھی دیتا ہے، جو نہیں مانتا اسے بھی دیتا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس کے حضور کو سجدہ ریز نہ ہوتا ہو اور اس نے اس کے رزق کے دروازے بند کر دیے، سورج کو حکم دیا ہو اس کے گھر میں روشنی نہ بھیجنا، یہ میرے نافرمانوں کا گھر ہے۔ یہ اس کی ربوبیت ہے جس کا عموم پوری انسانیت کو فیض دے رہا ہے۔ آنے والا موسم ماہ سیام رمضان المبارک، یہ ہماری زندگی کے اندر یہ نور داخل کرتا ہے کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ کڑکتی دھوپ، برستی گرمی، زبان کانٹا، ہونٹ خشک، گلا خشک، دروازہ مکفل، ٹھنڈا پانی دستیاب، لیکن ایک گھونٹ بھی حلق سے نیچے نہیں اتارتے کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ وضو کرتے بھی احتیاط کرتے ہیں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ یہ نور ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ اس کو پھر جذب کر لینا چاہیے تاکہ یہ زندگی میں چھا جائے، کیونکہ جو رمضان میں دیکھتا ہے وہ غیر رمضان میں بھی دیکھتا ہے۔ اور پھر پانی نہیں پیتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، کھانا نہیں کھاتے اللہ دیکھ رہا ہے، لیکن جب آنکھ بھٹکتی ہے تو اس وقت اللہ نہیں دیکھتا، جب خیال بہکتا ہے تو اس وقت اللہ نہیں دیکھتا۔ رشوت میز کے اوپر سے لے رہے ہوں یا نیچے سے لے رہے ہوں تب نہیں اللہ دیکھ رہا ہوتا، اللہ صرف کھانے اور پینے کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یہ جو ایک نور آیا ہے اس کو جذب کر لے، پوری زندگی میں پھیلا لے۔ تو اسی لیے رمضان تقوی بانٹتا ہے، روزہ تقوی بانٹتا ہے، زندگی میں نور اور روشنیاں بھر دیتا ہے۔ اقبال نے کہا تھا حب دولت تلف می سازت زکات، زکات حب دولت کو زائل کرتی ہے۔ جب اللہ کی راہ میں لٹاؤ گے تو اس سے کم بھی نہیں ہوگا۔ میرے حضور نے 3 چیزیں قسم کر کے کہی۔ حضرت ابو کبشہ الانماری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، میرے حضور نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص کسی کو معاف کر دیتا ہے تو اس کی عزت کم نہیں ہوگی، میں محمد اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں۔ دوسری بات میرے حضور نے فرمائی کہ جو شخص مانگنے لگ جاتا ہے، سوال کا دروازہ کھول لیتا ہے، اللہ اس کے لیے محتاجی کا دروازہ کھول دیتا ہے، اس کی کبھی کمی پوری نہیں ہوتی۔ اور تیسری بات میرے حضور نے قسم کر کے کہی ما نقص مال عبد من صدقہ، کہا میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، صدقے سے مال گھٹتا نہیں ہے۔ تو ایک تو مال بھی نہیں گھٹے گا، یہ ضمانت کس کی ہے؟ میری نہیں ہے، یہ رسول اللہ کی ضمانت ہے۔ ایک تو مال بھی کم نہیں ہوگا، اور دوسرا یہ ہے کہ حب دولت ختم ہوگی۔ حب دولت تلف می سازت زکات، یہ ماہ سیام آ رہا ہے تو زکات سے حب دولت کو کم کیجئے، بلکہ صدقات دیجئے، نفلی صدقات کیجئے، غرباء کی مدد کیجئے، مساکین کی مدد کیجئے، اپنے غریب محتاج رشتہ داروں پہ غور کیجئے، ان کی مدد کیجئے، اپنی ہمسائیگی میں دیکھیے، پردے سے مدد کیجئے، ان کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو۔ یہ جو نمائش لگا کے 10 اخباروں میں چھپوا کے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اس سے گریز کیجئے۔ کبھی سوچیں کہ اگر آج کسی کی بیٹی لائن میں کھڑی ہے تو کل اگر یہ مرحلہ میری بیٹی کے لیے آ جائے تو پھر میرا مزاج کیا ہوگا۔ تو عزت نفس کا خیال رکھیے، لوگوں کی غربت کا تماشا نہ اڑائیے، اور لوگوں کی جو ہے وہ محتاجی کو اپنی تسکین کا ذریعہ نہ بنائیے۔ یہ تو اللہ نے تمہیں دیا اور انہیں نہیں دیا، اور وہ آزمائش کی گھڑی میں کھڑے ہیں، تم ان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ تو لوگوں کی مدد کیجئے، دکھیوں کے کام آئیے، مساجد کی جو ہے وہ تعمیر کیجئے، مدارس دینیا کے ساتھ وابستہ رہیے، اور لوگوں کی فلاح کے لیے، بہتری کے لیے کام کیجئے۔ اللہ نے آپ کو دیا ہے، یہ مال یہاں رہ جانا ہے۔ میرے حضور نے فرمایا ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال، اس کا مال وہ ہے جو اس نے کھایا یا پہنا اور پرانا کر دیا یا آگے بھیج دیا، باقی اس کا نہیں ہے، وہ وارثوں کا ہے۔ مرتے ہی ورثہ بن جائے گا، مرتے ہی ترکہ بن جائے گا۔ کفن بھی میلا نہیں ہونے دیں گے کہ بعض اولادیں تو بانٹ لیتی۔ اللہ اکبر، وہ گھر جو ان کے لیے بنایا تھا، ایک رات بھی تجھے اس گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ آج تیرا نام چھن گیا، آج کوئی یہ نہیں کہتا کہ پیچھے سے امام کے اور حاضر اس چودھری صاحب کے، حاضر اس میت کے۔ آج تو ڈیڈ باڈی بن گیا، آج تو میت بن گیا۔ آج خان صاحب، ملک صاحب، چودھری صاحب، پیر صاحب، مفتی صاحب،
تیرے سارے ٹائٹل چھین لیے گئے. آج پیچھے اس امام کے اور دعا واسطے حاضر اس میت کے، آج تو میت بن گیا. آج تیرا لباس بھی پھاڑ کے اتارا ہے. آج تیرے انگوٹھے باندھ دیے گئے ہیں، ناک میں روئی ٹھونس دی گئی ہے. آج تو غسال کے رحم و کرم پہ ہیں، وہ تجھے ادھر الٹ دے یا ادھر پلٹ دے. اب تیرے پاس کوئی اختیار ہی باقی نہیں رہا. میاں صاحب بولے جاندی واری ڈرونا بنے ہو تے ہاتھ نہ لاندے ڈرتے. آج اولاد بھی دور ہے، پوتے اور پوتیاں بھی ڈرتی ہیں. جاندی واری ڈرونا بنے ہو تے ہاتھ نہ لاندے ڈر دے. جنہ لئی تو پاپ کمائے اج کتھے نہیں تیرے گھر دے. آج سارے چلے گئے تو آج اپنے ہاتھ سے اپنی زندگی کو سنوارنے کے عمل کی طرف بڑھیں اور راہ خدا میں خرچ کریں. دکھیوں، مجبوروں اور لاچاروں کے کام آئیں. اللہ آپ کی مدد کرے گا اور حب دنیا کم ہوگی. اللہ تعالیٰ جل شانہ نے سورہ عادیات میں پہلی 5 آیات میں قسمیں کی، پھر 3 آیات میں جو ہے وہ حضرت انسان کی وہ کمیاں، کوتاہیاں جن کی بنیاد پر باقی گناہ سرزد ہوتے ہیں ان کو بیان کیا. اور اس کے بعد پھر علاج بھی قرآن نے بتایا اور کس قدر اس کو چوٹ لگائی. افلا یعلم اذا بؤثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور ان ربهم بهم یومئذ لخبیر. افلا یعلم اذا بؤثر ما فی القبور. اے اکڑ کے چلنے والے، اے ناشکر انسان، اے دولت کے پجاری، وہ وقت یاد کر جب تو قبر سے اٹھایا جائے گا. اس وقت کفن بھی چھین لیا جائے گا. اب سب کو چھین لیا گیا، دولت، بینک بیلنس، تیری جائیدادیں، پلازے، گاڑیاں، گھر، کوٹھیاں، بنگلے، سب کچھ یہیں رہ گیا. صرف ایک چادر کفن کے لے کے جا رہے ہیں. لیکن جب قبر سے اٹھایا جائے گا یہ کفن کی چادر بھی رہ جائے گی، برہنہ اٹھایا جائے گا. اللہ اکبر. نہ پاؤں میں جوتے، نہ سر پہ پگڑی، نہ بدن پہ کپڑا، برہنہ اٹھایا جائے گا. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو کانپنے لگی. عرض کی حضور قبر سے برہنہ اٹھائے جائیں گے تو ایک دوسرے سے حیا نہیں آئے گی؟ فرمایا عائشہ معاملہ اس سے بھی آگے ہے. کسی کو ہوش ہوگی تو حیا آئے گی. ہوش اڑے ہوئے ہوں گے، خوف قیامت طاری ہوگا. قبروں سے یوں لوگ اٹھائے جائیں گے. افلا یعلم اذا بؤثر ما فی القبور. اب بؤثر کا جو مفہوم ہے، جو ترجمہ اور معنی ہے وہ تو رہے. بؤثر کا جو صوتی آہنگ ہے، جب بولتے ہوئے ایک جھٹکا لگتا ہے تو قبروں سے اٹھتے ہوئے لوگوں کی کیفیت معلوم کرنے کے لیے بؤثر کا صوتی آہنگ ہی کافی ہے. افلا یعلم اذا بؤثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور. حصل کے اوپر جو تشدید ہے، یہ معنی کو کتنی خوبصورتی کے ساتھ ایک مجسم پیکر میں سامنے لا رہی ہے. اللہ فرماتا پھر وہ وقت آئے گا جو سینے میں ہوگا وہ تشت ازبام ہو جائے گا. آج آپ مجھے نیک سمجھتے ہیں، میں آپ کو اچھا سمجھتا ہوں، لیکن میرے سینے کے اندر کیا چل رہا ہے یہ آپ کو نہیں پتا. یہ میں تقریر چہک چہک کے کر رہا ہوں، اس کے پیچھے کیا ہے؟ میں آپ کے دل اپنی جانب موڑنا چاہتا ہوں، آپ کی جیبیں خالی کرنا چاہتا ہوں، یا میں آپ کے سامنے پاک اور ستھرا اور بڑا جو ہے وہ نیکوکار بننا چاہتا ہوں، یا میرا مقصد رضائے الہی ہے؟ یہ مجھے پتہ ہے، آپ کو نہیں پتہ. آپ کہاں ہیں، کہاں کھڑے ہیں، میں آپ کو اچھا سمجھتا ہوں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. لیکن قیامت کے دن یہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ. اور سورہ الطارق میں فرمایا یوم تبلی السرائر فما لہ من قوت ولا ناصر. اس دن سارے راز کھول دیے جائیں اور کوئی طاقت نہیں ہوگی جو ان رازوں کو کھلنے سے روک سکے. آج طاقتور کی بات نہیں کھلتی اور کمزور کی بات اچھال دی جاتی ہے، لیکن وہ وقت آنے والا ہے یوم تبلی السرائر فما لہ من قوت ولا ناصر. نہ زور کے بل پہ، نہ زر کے بل پہ، نہ کسی اور بل پہ کسی کام کو روکا جا سکے گا. ہر شے تشت ازبام ہو جائے گی. وہ کتنا سخت دن ہوگا. اے داور حشر میرا نامہ اعمال نہ پوچھ، اس میں کئی پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں. تو وہ کتنا سخت دن ہوگا. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ. بے شک ان کا رب اس دن ان سے خوب باخبر ہوگا. وہ آج بھی باخبر ہے، لیکن آج کئیوں کو یقین نہیں کہ وہ باخبر ہے، لیکن اس دن سب کو یقین ہو جائے گا کہ میرا رب اس سے باخبر ہے.
جب پرانی تصویریں چلنا شروع ہو جائیں گی، جب ساری ویڈیو سامنے آ جائے گی، زندگی میں جو کیا، تنہائی میں، اعلانیہ، خفیہ، جہاں جہاں جو کیا، داد عیش دی، سب کچھ تشت ازبام ہوگا، سب کچھ جو ہے وہ سکرین پہ چل رہا ہوگا، کوئی چیز بھی تشت ازبام ہونے سے نہیں رہ جائے گی۔ تو پھر بندہ کہے گا اوہو، یہ تو سب میرے مالک کو پتا تھا، لوگوں کی نظروں سے چھپ سکا، رب کی نگاہوں سے تو نہیں چھپ سکا۔ اس کی نگاہوں سے کون چھپ سکتا ہے؟ یہ یقین آج اپنی روحوں میں اتار لو، اچھی طرح سے جذب کر لو۔ گناہوں سے بچنے کا اکثیر نسخہ ہے یہ یقین کہ میرا رب مجھے دیکھا۔ یہ یقین جب روح میں جم جائے، خیالوں میں اتر جائے، اعتقاد کا پختہ حصہ بن جائے، پھر بند کوٹھڑی میں بھی جرم نہیں ہو سکتا کہ میرا مالک تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ آپ دیکھتے نہیں کہ جب ساتوں دروازے بند کر کے بت کے اوپر موٹا کپڑا ڈال کے زلیخا بولی ہے تلک، یوسف اب تو آ جاؤ نا، اب تو کوئی نہیں دیکھ رہا، قال معاذ اللہ، تو جناب یوسف نے کہا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اللہ اکبر، تو دروازے بند کر کے لوگوں کی نظروں سے چھپ گئی ہے، اور بے نور آنکھیں رکھنے والے اس پتھر کے بت سے بھی حیا کرتی ہے اور اس پہ بھی پردہ ڈال لیا ہے۔ جب تو اس جھوٹے خدا سے حیا کرتی ہے، میں سچے خدا سے حیا کیوں نہ کروں جو ساتویں کوٹھڑی میں بھی دیکھتا ہے۔ اتنی روشنیاں برسی کہ گناہ کا تصور بھی محال۔ تو یہ یقین کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ انسان کی زندگی میں نظم پیدا کرتا ہے۔